بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جی ایم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایم صاحب، آپ صبح الحمدللہ عمرے پر 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی تو ہماری خواہش ہے کہ آپ کوئی اچھی سی بات یا کوئی اچھی سے یادداشت یا اچھی نعت یا کوئی اچھے الفاظ جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے یا یاد ہیں وہ اگر ہم سنائیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا، ہم یاد جی رکھیں گے۔ میں آپ کو سناتا ہوں جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے وہ جب میں حج پہ گیا تھا نا، میں نے فتح گیٹ ہے وہاں پہ، میں نے ادھر لوگوں نے بتایا جی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے، تو وہی نازل ہوئی کہ اے محمد کہا تو میں یہ صفا مروہ ان لوگوں کے اوپر ملیہ میٹ کر دوں ہیں، جی ان جی صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن البیت۔ جی جی انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے تو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، جی جی میں بدعا نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ گھر مبارک دیکھا ہے، اچھا اور باہر بڑی بجری پڑی ہوئی ہے کہ لوگ نفل نہ پڑھیں، ٹھیک ہے لیکن ہم نے جناب وہاں بھی نفل پڑھے ہیں بجری کے اوپر۔ ٹھیک ہے وہ ان کا گھر ہے، کوئی 2 مرلے کا، اس میں اب لائبریری بنی ہوئی ہے، قرآن مجید اور اسلامی کتابیں ٹھیک وہاں ہے پہ وہ فری دیتے ہیں، ٹھیک ہے مفت ملتی ہیں۔ صحیح اچھا ہے۔ جی، اب وہاں پہ ریلوے اسٹیشن بن گیا ہے، ہوں، انہوں نے اس لائبریری کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کے طور پہ دیواریں بنا کے اس کو اونچا لے گئے ہیں، ٹھیک لیکن ہے اس کو شہید نہیں کیا ٹھیک ہے یادداشت کے طور پہ۔ بڑی بڑی بات ہے جی۔ جی جی اچھا، یہ جب یہاں سے قافلہ گیا نا یثرب، ٹھیک ہے مدینہ شریف کا نام پرانا نام یثرب تھا، ٹھیک ہے یہ پیدل روانہ ہوئے، جب طائف کے مقام پہ پہنچے نا، جی جی وہاں پہ جناب قیام کیا رات کا، پتہ نہیں کتنے دن لگے، ٹھیک ہے اونٹوں کا دوڑ تھا، خچر تھے، اونٹ تھے۔ ٹھیک ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگی کہ بلال تم نے ہمیں صبح جگانا ہے، عشاء کی نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، تو صبح کی نماز تم نے اذان دینی ہے تو ہم پڑھیں گے نماز۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ ہوں، وہ اونٹوں کے کجاوے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ بیٹھ کے جاتے ہیں، جی جی لیکن بلال کی حضرت بلال تعالیٰ عنہ بھی یوں ٹیک لگا کے ٹھیک ہے جناب وہ لیٹ گئے، صحیح ہے تو جناب کوئی نہ آنکھ کھلی کسی کی بھی۔ جب سورج کی کرنیں سرکار کے چہرہ مبارک پر پڑی نا، جی جی ان کا بلال بلال بلال، وہ گھبرا کے اٹھے، جناب یا رسول اللہ، اب بلال یہ کیا ہو گیا؟ اب سارا جو سب کے ساتھ ہو گیا وہ بھی میرے ساتھ ہو گیا۔ ہوں، سرکار نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یہ شیطانوں کی بستی ہے، ہوں، ہم آگے جا کے قضا نماز پڑھیں گے۔ دراصل اس سے پہلے قضا نماز نہیں تھی، ٹھیک ہے اس کے بعد قضا نماز شروع ہو گئی۔ جی جی جب وہ یثرب پہنچے، اب کوئی کہے جی ہمارے گھر آئیں، کوئی کہے ہمارے گھر آئیں، ان کا جب اونٹنی کی مرضی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ حضرت ایوب انصاری عنہ کے گھر کے آگے جا کے بیٹھے، جی جی ان کے وہاں پہ میں ان کا وہ دیکھا جہاں پہ جارجی بیٹھے، وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے اور وہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کنواں تھا، صحیح پانی ہے لوگ پہ تھے، وہ کنویں پہ لڑائی ہوتی تھی، غیر مسلم لوگ اور مسلمانوں کی عورتیں آپس میں لڑتی تھیں، تو وہ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کے تو وقف کر دیا جی، جس مرضی پیے پانی سب پیے جی۔ اچھا جی، یہ نہیں کہ خالی مسلمان بھی ہیں، دوسرے غیر مسجد جو لوگ رہتے تھے۔ اچھا، ہو گیا ان کا یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کا دوسرا واقعہ ہے، جب یہ مدینہ مسجد نبی جو مسجد ہے، یہ پہلے کھجوروں کی مسجد کہتے تھے اس کو، ٹھیک ہے اس کے اوپر کھجوروں کی شیطینیاں پڑی ہوتی تھیں، اور کوئی چیز تو تھی نہیں۔ عیسائیوں کا قافلہ آیا، السلام علیکم، سرکار باہر کھڑے ہوئے تھے، وعلیکم السلام، کیونکہ عیسائی اہل کتاب جو ہیں، اچھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ چائے پانی کا اس وقت کا تھا وہ پلایا، اور کہا جی آپ مسجد نبی میں اپنی مرضی کی عبادت کر سکتے ہیں۔ جب اپنی مرضی کی عبادت کی، عیسائیوں نے مڑ کے باہر آئے تو اتنے متاثر ہوئے کہ وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ ایک بندہ آگے گیا، ان کا جو پادری ہے کہ جی وہ یہ وجہ ہے، اس نے کہا یار اس کے پاس پتہ نہیں کیا جادو ہے، جو بندہ ہم کلام ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ہیں؟ تب کیا کرو، سارے کا کافر مسلمان ہو گیا۔ یہ ان کی کراماتیں ہیں جی۔ ایک دفعہ کو واقعہ ہے جو میں نے سنا ہے، ایک عورت گئی کتنے کلومیٹر پیدل چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا حضرت یہ بچہ میرا یہ گوڑ نہیں چھوڑتا، گوڑ بہت کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا مائی تم ایسا کرنا اگلے ہفتے آنا۔ وہ بیچاری بچے کو لے کے چلنی پیدل، اس رستے سے بڑھ کے گئی، ہفتے بعد اب آ گیا، انہوں نے کہا وہ بچہ ادھر آؤ ہے، چلو کر دوں گوڑ نہ کھائیں۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ بات اس دن بھی کہہ سکتے تھے۔ وہ مسکرا کہتے اس دن میں نے گوڑ کھایا ہوا تھا، ہیں جی، اس لیے میں نے کہہ سکتا تھا، اب یہ نہیں کھائے گا۔ اس نے پھر وہ گوڑ کھانا چھوڑ دیا انشاءاللہ۔ بس یہ حضور کی تعریف تو وہ آپ نے صبح مجھے بتایا تھا کہ یہ سارے وہ جو ہے نا
کوئی منیجر ہے، کوئی ہیلپر ہے، کوئی کلرک ہے، یہ سارے اس کے وزیر ہیں۔ اسی طرح جو صحابہ کرام کے بعد یہ جو ہے نا گھوڑے سی والے پیر، کوہاٹ والے پیر، خواجہ اجمیر، معین الدین چشتی، داتا گنج، یہ سارے ان کے وزیر ہیں جی، مشیر ہیں۔ یہ بس ان کی معرفت لوگ پھر اللہ تک دعا کراتے ہیں، پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علیہ